عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی کامیابی دے سکتا ہے، نہ ناکام کے گھاٹ، کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کا تقاضا. اب یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کی کیا علامت؟ لا الہ کا تقاضا کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی کے 5 شعبوں میں سے کسی شعبے میں بھی اپنے آپ کو نہیں چلا. یہ لا الہ کا تقاضا پورا الا اللہ، اس کا مستقل تقاضا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے انسان کو 3 نعمتیں دی، زندگی کی، مال کی اور سمجھ بوجھ کی، وہ تینوں نعمتیں اللہ کی مرضی پر لگا دو. یہ تینوں نعمتیں کسی اور جگہ لگانے کی نہیں ہے. اسی کی بنیاد پر اللہ زندگی بنائے گا. اللہ کا تقاضا یہ ہے. اب یہ اللہ کا تقاضا پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کے مطابق زندگی ہے یا نہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں، پریشانی میں، راحت میں، بیماری میں، تندرستی میں، آمدنی میں کمی میں اور آمدنی کی زیادتی میں کی نظر صرف اللہ. میں کہیں نہیں جاؤں، میرا مسئلہ میرے اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کا ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا تقاضا پورا ہوگا. یہ دعوت تھی آپ علیہ السلام. دیکھیے یہ عرب لوگ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی منمانی گئی، اپنی مرضی گئی، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ سب سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر کلمہ پڑھنے میں کیا کرنا. تو اندر کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، کہنا نہیں پڑے گا نماز پڑھو، کہنا نہیں پڑے گا جھوٹ مت بولو، کہنا نہیں پڑے گا کسی کا حق مت دباؤ، کہنا نہیں پڑے گا حرام روزی سے بچو، نہیں کہنا پڑے گا. وہ اندر کا یقین اس کو کرے اور اندر کا یقین اس کو چلائے. اس لیے ہماری یہ محنت اندر کا یقین بتانے کی محنت ہے. اعمال کو اعلان سے زندہ ہو جائے گی، اعمال اعلان سے زندہ ہو جائے گی. جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں یقین بن گیا، جو بھی حکم آیا زندہ ہو گیا 100%. 2 باتیں آتی ہیں، یا تو اثر کے بعد یا رات میں پردے کی آئے ہوتے. صبح فجر کی نماز میں ساری عورتیں پردے کے ساتھ رہتی. یہ پہلے ایک محنت ہوئی، آج محنت نہیں ہے، دیکھا دیکھی اعمال ہے، اس میں یقین بھی نہیں ہے اور یقین نہیں ہے تو حالات پر اعمال پر جمنا بھی نہیں. نماز پڑھو جس طرح چاہے پڑھو، تکبیر اولیٰ ملے نہ ملے، پہلی شب ملے نہ ملے، جماعت ملے نہ، نماز ہی پڑھنی ہے نا. یہ ہو رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو اور انتظار کے ساتھ پڑھو. 2 چیزیں، اہتمام. سعید میں مسلم جفاری دیتے ہیں، جنہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ اذان ہونے سے پہلے میں مسجد میں حاضر نہ ہوں 20 سال تک کاروباری ہے. یہ کون سا کاروبار ہے کہ نماز کی جان نکال کر کاروبار ہو رہا ہے؟ سنتوں کو چھوڑ کر کاروبار ہو رہا ہے. دکان کی وہ گاہکوں کو اتنی رعایت ہے جتنی جماعت کے ساتھ نماز کے لیے. کون سا کاروبار ہے؟ لیکن جب آدمی مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے تو اس کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے. اتنا بڑا نقصان اپنا کر رہا. 5 جماعت نماز پڑھنے پر مجھے کتنی نمازوں کا ثواب ہے. ایک آدمی یہاں رومال بچھا کر کوئی چیز دیکھ رہا ہے. کسی نے کہا بھائی یہاں بیچتے ہو ایک چیز تمہاری 5 روپے میں جائے گی اور بازار کے بیچ میں جاؤ گے تو وہی چیز تمہاری 10 میں جائے گی. فوراً کوٹا باندھ کے باہر چلا جائے چند کوڑیوں کے لیے. لیکن نماز نماز ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے من صاحب صلاۃ صاحب حیات. جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. کون سی نماز؟ اپنی مرضی والی, اپنی ترتیب والی. اب تو نماز کی شیطنی کرتا ہے کاروبار کے ساتھ. ہو جائے گی فریضہ اتر جائے گا لیکن برکت تجھے نصیب نہیں. نماز کی اہمیت تیرے دل میں پیدا نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام ہمارے درمیان میں باتیں کرتے تھے لیکن جب اذان ہوتی تو اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ اذان ہونے کے بعد ایمان والے کی 3 حالتیں ہوگی. یا تو وہ گھر میں وضو کرے گا, یا وضو کر کے راستے میں ہوگا, یا مسجد میں ہوگا. یعنی یہ نل وغیرہ نہیں تھے, یہ نل وغیرہ تو مسافروں کے لیے. کہ کوئی آدمی آئے گا تو وضو کہاں کرے گا. ایمان والے کو تو یہ کہا گیا ہے گھر سے وضو کر کے, اور کوئی اپنی نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلے گا وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ جا رہا. فضائل ہیں. نماز کو بنیاد ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من اقام الصلاۃ اقام الدین. جس نے نماز کو قائم کیا, نماز پڑھا نہیں. اقامت الصلاۃ الگ ہے. قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا لفظ نہیں ہے. اقیم الصلاۃ اقام الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ عربی ایک مقولہ ہے قامت الصبح, بازار قائم ہو گیا. تب کہتے ہیں جب گاہکوں کی ریل پیل ہے, مال آ رہا ہے جا رہا ہے, لوگ خرید رہے ہیں لوگ بیچ رہے ہیں, ایک رونق ہے, اس وقت کہتے ہیں قامت الصبح. فرض سے پہلے کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے, فرض بھی بعد جماعت ادا ہو رہا ہے, اور فرض کے بعد کی سنت جو نفلیں بھی ادا ہو رہی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد یہ اہتمام کے ساتھ بیٹھا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد باوضو بیٹھا رہتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما, اے اللہ تو اس پر رحم فرما. یا تو سلام میں بھاگتا ہے. تسبیح فاطمہ مسنون ذکر ہے, اس کی بھی اس کے بعد فرصت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے سنا تسبیح فاطمہ زندگی پر میں نے یہ تسبیح نہیں سنی. کسی نے کہا آپ تو جنگ صدیق میں بہت مشہور تھے, فرمایا اس وقت بھی نہیں سنی. یہ ہے خیر العمل ما فی معنی, بہترین عمل جس پر پابندی کی ہے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کی اطاعت اندر کے یقین کے بغیر نہیں ہوتی. ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی. اسی لیے وہ جنت میں جانے والے صابرین کہیں گے
صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، ہم نے ہمارے نفسوں کو اللہ کی بات ماننے پر جمایا تھا۔ دوسرا تمہارا صبر کیا تھا؟ صبرناہا ہم نے اپنے آپ کو جمایا تھا عن معصیت اللہ، اللہ کے گناہ سے بچنے پر۔ بہت ہوتا ہے آدمی اکیلا ہوتا ہے، بات آپ کے اندھیری ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، مال کی محبت میں، مالیات میں، خواہشات میں آ کر اپنی نفسانیت میں، جنہوں نے کہا ہم نے اپنے آپ کو جمایا تھا اللہ کی معصیت سے بچنے پر۔ یہ اندر کے یقین کے بغیر نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یقین پر صحابہ کرام کو چلایا، یقین پر محنت کی۔ تیسرا تمہارا کیا تھا؟ صبرناہا علی البلایا، اللہ کی طرف سے اشتراک، آزمائش آئی، ہم نے اللہ کا حکم نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے آپ کو جمایا۔ فرشتے کہیں گے جاؤ بنے ماجر العاملین، تمہارا حق ہے کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے۔ ایمان والے کے ساتھ آزمائش ضروری ہے، قرآن کہہ چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کون صبر کرنے والے؟ کون؟ جب ان پر کوئی تکلیف آئی تو نظر اللہ پر، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ تقدیر ایمان والے کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے، بہت بڑی تسلی کا سامان ہے۔ یہ ایمان کے بعد نعمت ہے ہی، اس لیے میرے بھائیوں یہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، نماز بناؤ، کلمہ نماز بناؤ، کلمہ نماز بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کلمہ بنے گا اور پھر کوئی حالات آئیں گے تو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کریں۔ حالات ضروری، حالات مانگنے نہیں ہیں، اللہ سے عافیت بھی مانگنی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت، اللہ کے نبی علیہ السلام مانگی عافیت، لیکن حالات آپ پر بھی آئے ہیں، صحابہ پر بھی آئے ہیں، حضور والے دین پر بھی حالات آئے ہیں، اور یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ نظام الدین کی چار دیواری میں حوض کے پانی کی سوا کچھ نہیں، جو مقیمین تھے ان سے حضرت نے کہا دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حوض کا پانی ہے، اس کو رہنا ہو رہے، اپنے گھر جانا لگے۔ وہ تو پکے لوگ تھے، ان کا حضرت آپ حوض کے پانی پر گزارا کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک مطلب قرآن میں بتایا کہ اس دوران مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے میرے پاس آئے، منشی جی نے کہا اور کہا منشی جی بھوک لگی ہے، بیٹے کچھ بھی نہیں۔ منشی جی نے کہا میرے ذہن میں بات آئی کہ جن ڈبوں میں قلمدروں میں آٹا رہتا ہے اس کے نچلے حصے میں کچھ آٹا چپکا ہو، تو میں نے دو چار ڈبے جاڑے، اتنا آٹا نکلا، میں نے خود اس کو گھوم کر ایک ٹکیا بنائی تو مولانا یوسف صاحب کو دی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹکیا لے کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ غصے ہو گئے، اس سے بھیک مانگ کر لایا. جی جیسے لوڑا ہوا گیا، حضرت یسوع نے کسی سے نہیں مانگا. یسوع میرے پاس آیا تھا، بھوک لگی ہے، میں نے کرم کو جاڑ کر ایک ٹکیا بنائی ہے. منشی جی سن لو، آج کے بعد اس چار دیواری میں کبھی پاکا نہیں ہے. ایک دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ منشی جی نے کہا، منشی جی کیا چل رہا ہے؟ حضرت قبضہ بہت ہے، ادھر سے لاتا ہوں ادھر دیتا ہوں، ادھر سے لاتا ہوں ادھر دیتا ہوں. اور الیاس صاحب منشی جی تم چلے میں چلے جاؤ. یہ جو تصویریں ہوتی ہیں نا خیر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن آدمی چونکہ کچا ہے، اسے تشکیل کے مقابلے میں اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنا منصوبہ دیکھتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا. یہ نہیں کہ اس تقاضے کے پورا کرنے پر میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، نہ 3 دن کا تقاضا، نہ مزدورات کا تقاضا، نہ 4 کوئی تقاضا آدمی پورا کر ہی نہیں سکتا. وہ پورا جان اس کے سامنے آئے گا. نہیں جانا تو ہے لیکن یہ ہے، جانا تو ہے بس گیا. اس کی نعمت منشی جی گئے، ہم بھی ادھر جاتے تھے ادھر دیتے تھے. کون سبب کے تجربے نہیں آدمی کو ادھر دیا. جب منشی جی آئے تو 1 پیسے کا قرضہ نہیں بیلنس پڑا ہوا تو کاروبار چل رہا ہے. یہ قلم کاغذ والا کام نہیں ہے، دیکھا یہ حساب والا کام ہے. قلم کاغذ والے ایک طرف بیٹھے ہیں، اللہ کے بھروسے پر اللہ کی دی ہوئی 3 نعمتوں جان، مال اور سمجھ مجھ کو جو آدمی اللہ کے لیے لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کرے. کچھ دنوں آزمائش آئے گی، لیکن وہ یہ آزمائش میں اللہ کا درد نہ چھوڑے. صحابہ کرام نے جو صاحب ثروت لوگ تھے، مالدار، ان کی مالداری نے ان کو دعوت کے تقاضوں سے نہیں روکا. اور جو غریب تھے انہوں نے اپنی غربت کا مظاہرہ کسی مالدار کے سامنے نہیں کیا. اپنے حالات کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہا کوئی کھانا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں جیسے آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گھر آئے، پوچھا کوئی کھانا ہے کہ نہ؟ آپ مسجد میں پھر آئے، پوچھا عائشہ نہیں، پھر مسجد میں گئے، تیسری مرتبہ آئے، کہا نہیں ہے. اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ کچا سامان بھیجا. یہ سوچا کہ کچا سامان بنانے میں دیر لگے گی تو پکا ہوا کھانا بھیجا. آپ تشریف لائے، عائشہ کچھ ہے کیا؟ اللہ کا شکر ہے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 مرتبہ آئے گئے، کہیں نہیں گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا. مسجد میں جب تیسری مرتبہ جا رہے تھے تو کچا مکان گرمی سے دور تھا، تو سمجھے کھانا پک رہا آئے. کھانا پکانا تو کھانا نہیں پکا، تو دھواں کا ہے کہ اپنی غربت اور اپنا فاقہ پڑوسی کو بھی پتا نہ چلے، اس لیے میں نے چولہے میں کھجور کی پتیوں کو جلایا ہے تاکہ دھواں دیکھ کر پڑوس والے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے. اپنا حال جس کی طرف سے حال آیا اسی سے کہیں، دوسرا کیا حال خود کر سکتا ہے. غریب صاحب اپنے حالات کسی سے نہیں کہتے.
وہ اتنی دفعہ واپس آئے تھے پوچھنے کے لیے، آ گئے پھر واپس آئے، آپ کو ہوا یہاں تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، چولہے میں روٹیاں بھری ہوئی ہے اور چکی چل رہی ہے. یہ حیات الصحابہ کا نا، حیات الصحابہ، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت دعوت کے اصول پر کوئی کتاب لکھ دیا، تمہارا یوسف صاحب نے فرمایا میں لکھوں گا، تو جو لوگ مجھے حضرت کی مانتے ہیں وہ پڑھیں گے اور جو نہیں مانتے وہ نہیں پڑھیں گے. اسی لیے میں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، جس کو امت کا ہر طبقہ مانتا ہے، اس میں سب اصول ہے. حیات الصحابہ. اب چکی میں سے آٹا دانے نکالے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا اللہ اس کو اپنے غیر کے حوالے نہیں. ہماری محنت جو ہے وہ بنیادی ایمان بنانے کی محنت. ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، اور ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدہ سے، اور ایمان بچے گا ماحول سے، اور ایمان پھیلے گا ہجرت و نصرت کی نقل و حرکت سے. صحابہ بھی چالو کیجیے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان لہل اسلام ظاہر، لوگوں سن لو، اسلام کی چکی چل رہی ہے. اسلام کو چکی کے ساتھ تعمیر دیا ہے. یہ چکی خالی چلانے کی نہیں ہوتی، خالی چلاؤ گے تو خالی آواز ہوگی، باقی کچھ نہیں ہوگا. الا ان لہل اسلام ظاہر، لوگوں اسلام کی چکی چل رہی ہے. فدوروا حیث دارت، یہ ہمیں سبق دیا ہے. جیسے چکی گھوم رہے ایسے اپنے آپ کو گھماؤ، چکی گھمانے کی کوشش نہ کرو. چکی تو یوں چلتی ہے، چکی یوں چلتی ہے، نہ پر قوم چلائیے کس ہوتا ہے، گانا خراب ہو جائے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا. دونوں حیث دارت، نماز ایسی جیسے اسلام کہہ رہا ہے، کاروبار ایسا جیسے اسلام کہہ رہا ہے، شادی ایسی جیسے اسلام کہہ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا جیسا اسلام کہہ رہا ہے. دونوں حیث دارت. اس چکی میں دو بات ہوتی، یہ نہیں یہ بھی بڑی پرانی چکی، دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے. گھومنے والا اوپر کا ہوتا ہے، نیچے والا نہیں گھومتا. گھومنے والا اوپر کا پارٹ ہوتا ہے، نیچے والا نہیں ہوتا. اس میں محنت سمجھائی ہے. دعوت کی دو محنتیں ہیں، ایک باہر کی نقل و حرکت اور ایک مقامی کام کی جماوٹ. نیچے کا پارٹ یہ مقامی کام ہے اور اوپر کا پارٹ یہ باہر کی نقل و حرکت ہے. جمے رہو 3 دن پر، جمے رہو گشتوں پر، جمے رہو 2.5 گھنٹے پر، جمے رہو 2 تعلیموں پر، اور جمے رہو گھر گھر کی ملاقات پر، جیسے نیچے کا پارٹ جمع ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کی نقل و حرکت. 4 مہینے چلہ مسکرات کا شراب 3 دن چلتے رہو اور پھر قربانی کا دانہ ڈالتے رہو. جیسے چکی میں دانہ ڈالنے سے چاروں طرف آٹا اور ہر گھر میں روٹی، ایسے ہی قربانی کے ساتھ جو دعوت کی محنت ہوگی، مقامی کام اور باہر کی نقل و حرکت اور قربانی کے دانے ڈالے جائیں گے. تو جیسے چاروں طرف آٹا ایسے چاروں طرف دین، ہر ایک کے گھر میں دین، جوانوں میں دین، مستورات میں دین، تاجروں میں دین، کسانوں میں دین، ہر ایک میں دین. لیکن یہ جو چکی میں دانا ڈالا جاتا ہے
تو دیکھ دیکھ کر ڈالا جاتا ہے، جب اٹھا بھر کے ڈالا جاتا ہے، بولو نا، اٹھا بھر کے، نیا بھی، پرانا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، سب اٹھے میں آتے ہیں. اسے تشکیل ہر ایک کی ہوتی ہے. تشکیل بولو نا، تشکیل ہر ایک کی ہوتی ہے. یہ مٹھا بھر کے دعوت کی چکی میں ڈالا جاتا ہے. اب جو قربانی میں پیچھے گا، اپنی دنیا کو زخمی کرے گا، اپنے تقاضے کو قربان کرے گا. بھائی جوتا فرماتے تھے تمہارے نکلنے سے دین نہیں پھیلے گا، تمہارے نکلنے سے تمہاری دنیا کا جو نقصان ہوگا خدا اس کو قربانی قرار دے کر دین پھیلا دے. فرصت مت دے، اسی لیے طے کیا گیا تین دن کے لیے ہفتہ طے کرو. فجر کے بعد 10-15 منٹ کے لیے مسجد پر جماعت میں بیٹھنا طے کرو. گشت کے لیے دوسرے گشت کے لیے مسجد طے کرو، ٹائم نکی کرو. ہفتہ واری گشت کے لیے 3 نکی کرو، اور وقت تو ہمارا 2 جماعت کے درمیان کا ہے. دیر کرو گے تو قربانی ہوگی، اور اگر دیر نہیں کرو گے تو جب موقع ملا کرو گے، نہیں ملا چھوڑ دو. یہ کام قربانی چاہتا ہے. اسی لیے 5 نماز میں قربانی الگ الگ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا موقع ملے تو 5 نماز ساتھ میں پڑھ لینا. فجر کی قربانی الگ ہے، ظہر کی الگ ہے، عصر کی الگ ہے، مغرب کی الگ ہے، عشاء کی الگ ہے. قربانی سے آدمی آگے بڑھتا ہے. اب بات مرتبہ آدمی مٹھے میں تو آ جاتا ہے انشاءاللہ، لیکن وہ نیچے کا جو پارٹ ہوتا ہے نا، اس کے بیچ میں ایک کیل ہوتی ہے جس پر اوپر کا پارٹ رکھا جاتا ہے اور وہ چلتا ہے. تو بات تو جانے ایسے جو پچھلے رہتے پھر جاتے ہیں، اور بات ایسے ہو بچہ ہم بھی دعوت کر لیں، نانا مرجا اپنے دعوت کی تعلق سے مرجا آپ میری ضرورت کرو تو صحیح طرح سے جو چلنا کہیں جو من کو سامو کہیں آئے ہو کشن نہ داڑا قربانی نہ اپنی گھر کہیں پہنچو. وہ جو کیل ہے نا، اس کی جڑ میں کچھ دانے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ہونا ابے کے خوبی کھائی نہ رہے نانا مرچا بھائی پشین ہوتا تمہیں پروگرام ہوتے میں ہمیں ہوتا پنچو ہوتا. ہاں کرو بچاؤ، اور وہ کیل کی جڑ میں بیٹھے رہو، زندگی ایسی پوری ہو جائے گی. سڑ جائے گا دانا. جب تک قربانی میں نہیں پیسے گا کام نہیں بنے گا. 2 لائن کی محنت ہے، اتنا مبارک کام ہے. صبح اٹھتے ہی پتا نہیں لوگ کیا کیا سوچتے ہیں. ارے صبح اٹھتے ہی فجر پڑھو اور مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر 11 نبی علیہ السلام کی محنت کے تقاضے سوچو. اتنا مبارک ہے بہت کہ اس کے دین کی شروعات آپ علیہ السلام والی فکروں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ معمولی نعمت ہے، یہ معمولی نعمت ہے. اللہ نے انسان میں 2 طاقتیں رکھی ہے، ایک قوت فکریہ اور ایک قوت عملیہ. جیسا فکر ایسا عمل. جب صبح سویرے مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر دعوت کے تقاضوں کو سوچے گا اور اس کو اپنی فکروں میں لے گا تو انشاءاللہ اس کا دین اسی فکر میں گزرے گا. معمولی چیز نہیں ہے. ہمارا یہ کام حد تک والا کام ہے. ہمارا پورا دین عملی حد تک والا ہے. اس لیے 2 لائن کی محنت ہے. یعنی سلائی مشین میں 2 دورے ہوتے ہیں، ایک بابل کا ایک اوپر کا. مشین 2 ہی جگہ سے ہوتی، ایک بابل کا اور ایک اوپر کا. دونوں دورے مل کر کپڑا سلتا ہے. بابل کو بھگو بڑی ہے دیکھو، یہ ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے. وہ بس سمجھو، چلو قربانی کے ساتھ کتنے دن چل رہا ہے، کل جنازہ اٹھ جائے. ہر ایک کے ساتھ آزمائشیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ حالات ہیں. ان حالات میں اپنے آپ کو چلانا ہے. دن آدمی بند کراتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اسی لیے 5 کام جو ہے بار بار اس کو دوہرانے کی ضرورت ہے.
بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا ذہن اس سے مانوس ہو کہ نہیں کام یہ 5 کام پورا دین نہیں ہے، لیکن 5 کام کے ذریعے سے پورے دین پر آنا ہے۔ اب پورے دین کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 6 صفات کے ذریعے سے آدمی کے لیے پورے دین پر چلنا خدا آسان کر دیتا ہے۔ 5 کام محنت کے لیے ہیں، 6 صفات اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہیں۔ جن میں پہلی صفت ایمان، جن میں بات دکھاؤ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ آدمی کو دین چھوڑ کر، دین کی محنت چھوڑ کر اپنے منصوبے پر کچھ آگے کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن نے اس کی مثال دی کہ جیسے کوئی آدمی سفر کر رہا پیدل اور سورج اپنی گرمی پھینک رہا ہے، جیسے ہم لوگ روڈ پر جاتے ہیں کبھی تو دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آگے سڑک پر پانی، اگر پانی نہیں ہے وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے روڈ ایسا چمکتا ہے جیسے پانی ہے۔ قرآن مثال دی ہے کہ پیاسا آدمی سفر کرتا ہے اور اب پیاسے آدمی کو تو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ اب آگے دیکھا کہ پانی ہے، راستہ جنگل کا اختیار کیا، بالکل ریت، ابھی پانی پی لیتا ہوں، گیا تو پانی نہیں تھا، ریت تھا۔ تو سوچنا چاہیے کہ ذرا میں پوچھوں لوگوں سے کہ پانی کہاں ملے گا، لیکن نہیں، یہ نہیں ہے تو وہاں ہے۔ اب آگے دیکھا تو پھر چمکتا معلوم، وہاں گیا تو ریت، پانی نہیں تھا۔ یوں ہوتے ہوتے اس کا راستہ جنگل میں پورا ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ اب جہاں رات ہوئی جنگل میں شیر اپنی آواز، بھیڑیا اپنی آواز، چیتا اپنی آواز، ہر ایک کی آوازیں الگ الگ، اور اکیلا تھکا ہوا اتنا کہ واپس آ نہیں سکتا، اور خطرناک آوازیں ایسی کی بات کہہ نہیں سکتا۔ یہ مثال دے کر سمجھایا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، وہ اپنے ظاہری منصوبوں پر اپنے آپ کو تھکانے والوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ پوچھو تو صحیح دین سے کہ کامیابی کس میں؟ پوچھو تو صحیح تمہارا کاموں کا بننا کس میں ہے؟ چمکتا بالو، یہ نہیں تو ہو، یہ نہیں تو ہو، یہ نہیں تو ہو، دوڑتا رہا۔ اور جیسے اس کا دین کا سورج ڈوب گیا، اس کی زندگی کا سورج ڈوب گیا۔ اب اکیلا ہے، قبر میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، فرشتوں کے گندے بھی ہے، قبر کا دبانا بھی ہے، آگ کا جلانا بھی ہے، بھوک اور پیاس کا ستانا بھی ہے۔ اب اتنے خطرناک عذاب ہے کہ کہہ نہیں سکتا، لیکن قبر میں جانے کے بعد واپس آ نہیں سکتا۔ ہو گئی زندگی پوری چمکتے ہوئے ریت پر۔ قرآن نے ایک بات سمجھائی ہے کہ دنیا کا نظام امتحان کے لیے ہے، کامیابی کے لیے نہیں ہے۔ 6 صفات میں پہلی صفت ایمان ہے۔ بار بار اللہ سے ہونے کو بولو۔ مولانا اشرف فرماتے تھے بس تکلف اللہ سے ہونے کو بولو، جی نہیں چاہتا پھر بھی بولو۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے آپ سنتوں پر غور کرو، کپڑا پہنو تو اللہ کا نام، کپڑا نکالو تو اللہ کا نام، رات کو سو تو اللہ کا نام، صبح اٹھو تو اللہ کا نام، کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام،
کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا نام، پانی پیو تو اللہ کا نام، پانی سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا نام. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں مٹا دیں. جب یہ بن گیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر آدمی تلاش کرے گا اللہ سے کامیابی لینے کا، عزتوں کے فیصلے کرانے کا، روزیوں کے برکتوں کے فیصلے کرنے کا راستہ کون سا؟ کہ دوسرا نمبر ہے نماز. یہ چیز نہیں ہے نماز. جیسے میں نے کہا نماز قائم کرو، سلام سے تکبیر سے لے کر سلام تک سنت نہیں سنت ہے. اللہ کا دھیان ہو. اب نماز صحیح ہو اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی. علم تو ہر شعبے میں اس کی ضرورت. کچھ لوگ گئے تھے بیرون کے سفر میں، بقرعید کا دن تھا. ہمارے لوگ بقرعید کے دن جن کی دعوت کی حاجی سے اپنے یہاں بہت مخلص، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں. جب یہ مہمان کھانے بیٹھے تو انہیں حاجی صاحب سے بھی کہا حاجی صاحب آپ بھی آ جاؤ. تو حاجی صاحب نے کہا میرا روزہ ہے. روزہ کیوں؟ اس لیے 30 جمعرات کا اہتمام تھا. اب وہ یا تو 30 تھا یا جمعرات تھی. ان کو یہ پتا نہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. صحیح بتا یہ علم اسی لیے رکھا گیا کہ ہر کام کو شریعت کے مطابق اللہ کی مرضی پر کیا ہے. اس کے بعد دنیا بھول بھلیا ہے، اسی لیے اللہ نے بزرگوں کے ذریعے سے علم کے ساتھ ذکر رکھا ہے. ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہر وقت آدمی اللہ کو یاد رکھے. معمولی چیز نہیں ہے. پھر علم ذکر کے ساتھ معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے. یہ تینوں چیزیں اکرام مسلم میں ہیں. اکرام مسلم میں سلام کرنا نہیں ہے، مسلمانوں کو اکرام نہیں، یہ تینوں چیزیں ہیں. اسی لیے آپ نے اسلام نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مخلص کون؟ منی مخلص صحابہ سے جاتے جن کے پاس مال و دولت نہ ہو. آپ نے بولا میری امت کا مخلص وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر آئے گا لیکن معاملات صحیح نہیں، معاشرت صحیح نہیں، اخلاق صحیح نہیں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی، لوگوں کے حقوق کو دبانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اعمال کو کھا جائے گی. یہ میری امت کا مخلص. اکرام مسلم میں معاشرت بھی، اکرام مسلم میں معاملات کی صفائی بھی ہے، اکرام مسلم میں اخلاقیات بھی ہے. عجیب و غریب سے بات ہے. اب اس کے بعد اخلاص سے عمل کیا ہوا وہ آخرت میں تو کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا. اس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ختم ہوگی. وہ 3 آدمیوں کا واقعہ کہ سفر میں گئے، ایک غار کے نیچے بیٹھے اور پتھر گرا اور دروازہ بند ہو گیا. اب موت کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں. کیا کہا؟ اس کو بلا اپنے اعمال باہر نہیں، باہر کے اعمال اندر نہیں. انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم تینوں میں سے جس نے جس وقت اللہ کے لیے عمل کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو. ایک نے کہا یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، میں بکریا چلانے جاتا تھا، شام کو دیر سے آتا تھا، سب سے پہلے ماں باپ کو میں دودھ پلاتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا آنے میں دیر ہو گئی، ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، میرے بچے میرے پاؤں کی طرف ہیں، ابا دودھ ابا دودھ ابا دودھ. میں نے ان کو کچھ نہیں کیا. جب تک ماں باپ کی آنکھ نہیں کھلی
اور جب تک میں نے ان کو نہیں کھلایا تب تک میرے بچوں کو نہیں کھلایا. یہ کیا ہے؟ معاشرت ہے. اب آپ کے ساتھ اچھا سلوک. اے اللہ اس عمل کی برکت سے ہمارے پریشانی کو دور کر دے. وقت تھوڑا ہٹا لیکن اتنا نہیں کہ نکل سکے. دوسرے نے اپنے اخلاق کو پیش کیا. اے اللہ 2 پیسے تم نے مجھے دیے تھے. میری ایک چچا دار بہن تھی, وہ غریب تھی. وہ میرے پاس آئی, بھائی تھوڑا تعاون کر دو. تو میں نے کہا دیکھ ایک شرط ہے, منہ کالا کرنا نہ پڑے. اس نے کہا اس کو نہیں ہوگا. تو آپ لوگ چلی گئی. لیکن حالات پھر آئی, بھائی کچھ مدد کر دو. اس نے وہی شرط لگائی. اس نے کہا یہ تو نہیں ہوگا. تیسری مرتبہ آئی ایسی پریشان کہ وہ منہ کالا کرانے پر تیار ہو گئی مجبوری میں, اور میں اس پر پوری طرح قابو پا گیا. اس وقت اس نے ایک جملہ کہا تھا, اتق اللہ, اللہ سے ڈر. اے اللہ اس وقت میں ہٹ گیا. یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا. اس عمل کی برکت سے تو ہماری پریشانی کو دور کر. یہ عمل کون سا تھا؟ اخلاق کا. بد اخلاقی میں نے نہیں کی. پتھر بٹا لیکن ابھی اتنا نہیں کہ نکل سکے. تیسرے نے اپنا معاملہ پیش کیا. اے اللہ میرے یہاں کچھ مزدور کام کرتے تھے, سب کو میں نے مزدوری دے دی. ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا, تو میں نے اس کی مزدوری کو رکھا تھا, لیکن بعد میں نے اس مزدوری سے اپنا کاروبار بڑھایا. جیسے یہ ہوٹل والے ہوتے ہیں, بعض مطلب 6 مہینے پر بہتری کرتے ہیں, بعض لوگ 12 مہینے پر کرتے ہیں. اب یہ 6 مہینے تک جو کمائی آئی نفع ان کے پاس, 12 مہینے تک نفع ان کے پاس. کیا ان کی ذاتی ملکیت ہے کہ اس کے ذریعے سے پرائیویٹ دھندے کر رہے ہیں؟ مطلب مشین اور کیا آپ کا اچھا جو مفتی صاحب سے کوئی پارٹنر تیار ہوگا اس طرح. سالوں کے بعد وہ آیا, میری مزدوری لاؤ. تو میں نے کہا یہ بکریاں, یہ گائے, یہ اونٹ, یہ سب تیرا. اتنی مذاق کرتے ہو کہ تیرے پیسوں سے میں نے شروع کیا تھا اور یہاں تک پہنچا ہے, لے جا. کہ اللہ وہ بھی ایسا تھا کہ سب لے گیا, ایک بکری بھی نہیں چھوڑی. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے, ہمارے لیے راستہ کھول دے. پوری چٹان کھل گئی اور پھر باہر نکل گئے. اخلاص اخلاص معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, اخلاقیات میں. یہ 6 نمبر کوئی معاملہ, لیکن یہ 6 نمبروں کی حقیقت نکلے بغیر نہیں ہوگا, قربانی کے بغیر نصیب نہیں ہوگی. 5 کام فکروں کے لیے ہیں, عمل کے ذریعے سے 6 صفات عملی طور پر زندگیوں میں لانے ہیں. اگر کوئی اس کو پکڑ لے گا دنیا میں جنت کے مزے اڑائے. جیسے ہمارے بڑے گھر میں, ہمارے بڑے چل میں مولانا عمر صاحب فرماتے تھے, ہمیں دال چاول کا بھاؤ معلوم نہیں ہے. ایک مرتبہ لوگوں میں بات پھیلی, ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے, 100 روپے کلو, 100 روپے کلو. تو عورتوں میں بہت ہو گئے, 100 روپے کلو, 100 روپے کلو. ایک مرتبہ ایسا ہوا تو کسی نے شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ٹماٹر بہت مہنگے ہیں, کیا ہمارے یہاں تو بہت سستے ہیں. اچھا آپ کیا سستے ہیں, کہ آپ کس طرح کہ ہم نے وہ خریدنا ہی بند کر دیا. یہ کوئی تذکرہ ہے یار. میری نماز کیسی ہے, میری زندگی میں علم کے مطابق روشنی کتنی ہے, میری زندگی میں اللہ کا دھیان کتنا ہے, میرے اخلاق, میرے معاملات, میری معاشرت کیسی ہے. میں عمل تو کرتا ہوں لیکن نیت کیا ہے اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہے.
وہ محنت جو اللہ نے دی ہے مسجد اور جماعت سے لے کر سے روزہ تک اور سالانہ خروج تک، وہ محنت میری زندگی میں کتنی پر آؤ، قربانی کے ساتھ آؤ، دنیا کو زخمی کر کے آؤ، یقین کے ساتھ آؤ، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا، اللہ کیا دیتا۔ یہ محنت ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، یہ چھ صفات ہی اللہ سے ہمیں قریب کر دے گی۔ یہ صفات تو پورے قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ اپنے آپ کو لاؤ میرے دوستوں، بے تکلف لاؤ، اب یہ چاہے نہ چاہے چلو مسجد و جماعت میں بیٹھو، 2 گشتوں کا اہتمام کرو۔ ہم نے میاں محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو یہ مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دنیا سے کتنا بڑا اللہ کا ولی بن کے جائے، لیکن یقین کی بات ہے اللہ مجھے بھی یقین دے دے، اللہ کو بھی یقین دے دے۔ یہ مذاکرے اسی لیے ہیں۔ اب یہ 6 صفات 5 کا وہ تو ہے ہی ہے زندگی بھر کرنے کا، اب اس دعوت کے لائن کے کچھ تقاضے ہوتے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس دعوت کی قدردانی یہ ہے کہ جب دعوت کا کوئی تقاضا آئے، آدمی اپنے آپ کو پیش کرتے یہ دعوت کا تقاضا، دعوت کے کام کی قدردانی۔ اب ایک تقاضا ہمارے سامنے ہے، پورے حلقے پر ہے کہ بھائی ایک زیادہ خرچ کی جماعت بنانی ہے۔ زیادہ خرچ یعنی 25-30,000۔ دواخانوں میں دیکھو، پلاٹوں میں دیکھو، زمین کے پلاٹ رکھنے میں دیکھو، مکان بنانے میں دیکھو، کتنے پیسے جا رہے ہیں۔ اب 25-30,000 کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا کب سے ہی چل رہا ہے۔ اب اس تقاضے کو دل پر لے کر کہ نہیں مجھے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے، اور کل نہیں جانا، پرسوں نہیں جانا، ستمبر کے اخیر میں، ابھی جولائی چل رہا ہے، 2-4 دن باقی، پورا اگست ہے، پورا سپٹمبر ہے، سپٹمبر کے اخیر میں یہ جماعت اکتوبر کے شروع میں جائے گی، تو اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری، عام طور سے بنگلہ دیش کا اجتماع جنوری میں ہوتا ہے، وہ جنوری میں مل جائے گا اور اجتماع بھی مل جائے گا، اور پورے اجتماع کی محنت کا ثواب بھی خدا دے دے گا۔ اب اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کہ یہ ستمبر کے اخیر میں، اکتوبر کے شروع میں زیادہ خرچ کے لیے 4 مہینے میں جانے کے لیے کون تیار ہے، ذرا بتاؤ اسے۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها